الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو سورہ انفال اور سورہ توبہ کی روشن آیات کی روشنی میں قرآن کریم کے مطالعہ کی بابت چل رہی ہے، تو انشاءاللہ اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے منافقین کو بالاستیعاب بیان کر کے اور پوری تفصیل کے ساتھ ان کے رویوں کو بھی بیان فرمایا اور ان کے رویوں پر مرتب ہونے والے نتائج کو بھی بیان فرمایا ہے۔ کیوں بیان فرمایا ہے؟ تاکہ لوگ ایسے رویوں سے باز رہیں، اہل ایمان، اور اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنی آخرت کو بھی بچائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک رویہ یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ منافق کبھی بھلائی کی بات نہیں کرتا۔ اگر لفظوں میں کوئی بھلائی کی بات کرتا بھی ہو تو اس کی نیت بری ہوتی ہے۔ وہ اگر نیکی کی بابت بھی کسی کو کہے کہ کچھ نیکی کر، تو اس کے اس کہنے کے پیچھے اس کے من کی پلیدی موجود ہوتی ہے جو برائی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ منافق آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہیں لیکن کسی انسان اور صاحب ایمان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ یعنی یہاں یہ ترجمہ انہوں نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کیا ہے کہ ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، ایک ہی ہیں، خواہ وہ کس انداز میں آئیں، من میں جو پلید ہے وہ منافق ہے۔ اور ان کا طرز عمل کیا ہے؟ یأمرون بالمنکر، یہ ہمیشہ برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور ہمیشہ یہ بھلائی سے روکتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، اور اپنی مٹھی کو بند کرتے ہیں، وہ اللہ کو چھوڑے بیٹھے ہیں، نسوا اللہ فنسیہم، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو دفع کر دیا ہے، ان المنافقین هم الفاسقون۔ یہ مٹھی سے بند کرنے کا معاملہ کیا ہے؟ منافقین ابتدائے اسلام میں حضور کے دربار میں آتے، اور کچھ لوگ غربت کے مارے بھی ہوتے، اور حضور سے عرض کرتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے فراوانی کی دعا کرو کہ ہم خوشحال ہو جائیں، اور ہم دین کے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے، اتنا خرچ کریں گے۔ اور جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو نواز دیتا تو پھر وہ مٹھیاں بند کر لیتے، کچھ بھی نہ خرچ کرتے، نہ کسی یتیم پر، نہ کسی مسکین پر، نہ کسی دینی خدمت میں، نہ کسی رفاعی معاملے میں، وہ اپنے سرمایے پر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک رویہ ہے، جسے اللہ اپنی عنایتوں سے نوازے اس کی ذمہ داری بنتی ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، سائل اور محروم کا حق ادا کرے، کیونکہ اللہ نے ان کے مالوں میں ان کا حق رکھا ہے۔ آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میری کمائی ہے، یہ فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں،
یہ طرز فکر قارون کا ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز، یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ قارون کو جب موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پیغام دیا گیا اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ احسن کما احسن اللہ الیک، تو اللہ کی مخلوق پر اس طرح نرم دلی کے ساتھ، خوشگواری کے ساتھ احسان کر، ان کی خدمت کر، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نے تجھے اپنی رحمتوں سے نوازا ہے، مالدار کیا ہے۔ تو قارون نے جواباً کیا کہا، وہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے، کہتا ہے قال انما اوتیت علی علم عندی، یہ مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے خدا کا نہ کسی اور کا، یہ تو میں نے اپنے علم کی صورت میں، اپنے علم کی وجہ سے اس کو کمایا ہے اور جمع کیا ہے۔ تو جو چیز میں اپنے ذرائع علم سے حاصل کروں وہ میں کسی اور کو کیوں دوں؟ آج بھی وہ قارونی رویے ہمارے اندر موجود ہیں، الا ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ بھی پیدا فرمائے ہیں جو 4 آنے کماتے ہیں اور 4.25 آنے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بکل کے نیچے، اس کے قبائے رحمت کے نیچے بہت بڑی مخلوق ہے عظمت والی، جس کا ایک ایک زندگی کا ایک ایک سانس پوری کائنات پر باری ہے ایسا۔ ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگ موجود ہیں الحمدللہ تعالیٰ۔ کائنات ویسے تو نہیں چل رہی، اگر یہ خیر والے لوگ چلے جائیں تو پھر کائنات کہاں رہ سکتی ہے؟ تاہم یہ رویہ منافقین کا ہے، جب ملتا ہے تو پھر اس کو خرچ نہ کرنا، یہ منافقت ہے اور مٹھی بند کرنا۔ اور پھر جب تنگی اور اسرت کے حالات ہوں تو بڑے خلوص کے ساتھ، بڑے الہا اور زاری کے ساتھ اللہ اللہ کرنا، اور جب 4 کوڑیاں آ جائیں، پیسے آ جائیں، ٹھونٹھاں بن جائے تو پھر ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، کون اللہ اور کون کیا۔ اور میں اکثر اوقات کہا کرتا ہوں کہ جب ہماری صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ ہم مفلوق الحال ہوتے ہیں تو بڑے گڑ گڑاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یوں ہاتھ اٹھا اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے خیر مانگتے ہیں۔ جب خیر آ جاتی ہے تو پھر وہاں سے ہاتھ نیچے آ جاتے ہیں، پھر اور ہاتھ نیچے آ جاتے ہیں، پھر 4 کوڑیاں اور بڑھ جائیں تو اور نیچے آ جاتے ہیں۔ پھر بعد ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھانا توہین سمجھتے ہیں، وہیں اپنی رانوں پر رکھ کر آمین کہہ دیتے ہیں۔ یہ باتیں ساری اس کے ریکارڈ کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے کوئی جتنا مرضی بڑا بن جائے، تھوڑا سا اپنے پس منظر میں دیکھے کہ ایک وقت تھا کہ وہ سائیکل کو پنکچر لگایا کرتا تھا، پھر اللہ نے اسے نوازا تو جہازوں کی کمپنیوں کا مالک بنا دیا۔ تو کیا خیال ہے خدائے ذوالجلال کی اس عنایت کو ہم بھول گئے؟ اور ایسے بھی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی قبائے رحمت میں کہ وہ اپنے مال اور اولاد کو آزمائش سمجھتے ہیں، اور ہر وقت ان کے مستحقین کے سپرد کرنے کے لیے اپنی استعداد بروئے کار لاتے ہیں، انہیں گھروں میں جا کر تقسیم کرتے ہیں اور ان کی عزت نفس کا لحاظ رکھتے ہیں، ان کے وقار کا لحاظ رکھتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بنائے جو دوسرے کی عزت نفس کا لحاظ رکھے، وقار کا لحاظ رکھے۔ تو یہ منافقت ہے بھئی، ہم جو کر رہے ہیں کہ جب ہمیں فراوانی ملتی ہے تو بھول گئی ہر شے، اور جب تنگ ہوتے ہیں، یہ تو کفار اور منافقین کا طرز عمل ہے۔ اور قرآن پاک نے اس بات پر بہت سارا دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جب وہ حالات کے شکنجے میں جکڑے جاتے ہیں تو پھر اللہ سے بڑے خلوص کے ساتھ دعائیں ہیں، اور جب فراوانی ملتی ہے تو کہاں ہے اللہ اور کہاں ہے دوسرا تیسرا، سب چھٹی۔ نسوا اللہ فنسیہم، اللہ فرماتے ہیں پھر جو ہمیں بھول جاتا ہے ہم بھی اسے اپنے رحمت کے منظر نامے سے دفع کر دیتے ہیں۔ اور یقیناً یہ منافق جو ہیں یہ بے حکم ہیں، فاسق ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ نے منافقوں کے لیے وعدہ فرما رکھا ہے اور کافروں کے لیے کہ یہ دونوں جمع ہو جائیں گے جہنم کے اندر اور اس میں ہمیشہ رہیں گی۔ ہی حسبہم، وہ جہنم ہی ان کا احاطہ کرے گی۔ ولعنہم اللہ، اور اللہ ان پر لعنتیں برسائے گا۔ ولہم عذاب مقیم، اور دائمی عذاب ہوگا ان پر۔ کالذین من قبلکم، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تھوڑا سا پس منظر بیان کیا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کی طرح ہے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، کانوا اشد منکم قوہ، جو قوت کے اعتبار سے بھی تم سے زیادہ مضبوط تھے، اکثر اموالا و اولادا، اور مال اور اولاد کی کثرت کے حوالے سے بھی تم سے زیادہ تھے۔ فاستمتعوا بخلاقہم، بس انہوں نے اپنا حصہ کمایا اور کھایا اور موج کی اور چلے گئے۔ واستمتعوا بخلاقکم فاستمتعتم بخلاقکم،
تم بھی اپنا حصہ برت کر جاؤ گے، کم استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جس طرح پہلے لوگ چلے گئے ہیں، وخود تم کالذی خاضوا، تم بھی ہودگی بھی پڑ گئے جس طرح وہ پڑ گئے، اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ عمل ہیں جس کے خمیازہ میں تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، نیکیاں برباد ہو جائیں گی، تمہارے لیے آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہی لوگ ہیں جو خسارے کے اندر ہیں۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا ابھی تک ان کے پاس ان سے پہلے لوگوں کی خبر نہیں آئی، جو قوم نوح تھی، قوم عاد تھی، قوم سمود تھی وغیرہ، اور قوم ابراہیم اور اصحاب مدین والمؤتفقات، اور وہ بستیاں جو ان کے رویوں کے بنیاد پر الٹ دی گئیں، عذاب آیا، تہ و بالا ہوگی ہر شے۔ اتتہم رسل بالبینات، ان کے پاس بھی رسول روشن نشانیاں لے کر آئے تھے۔ فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، نہ اس کی شان ہے۔ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ یہ لوگ خود اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ ہم جو کچھ بھی برائی کرتے ہیں اس کا خدا پر تو کوئی اثر نہیں ہے، وہ اپنی آپ پر خود ہم زیادتی کر رہے ہیں اور اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ ارشاد فرمایا یہ ان کا رویہ تھا، یہ ان کا رویہ تھا۔ اور پھر ان کے رویے میں ایک اور بھی نشاندہی فرمائی۔ منافق کیا کرتا ہے؟ اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، یحلفون باللہ، اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، ہم صحیح ہیں، ہم فلاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی ان کو خوب ننگا کیا ہے۔ اللہ کی شان ہے نا جی، وہ تو کسی سے نہیں نہ ڈرتا، نہ وہ کسی مذہب کے مولوی سے ڈرتا ہے، نہ کسی پیر سے ڈرتا ہے، اور نہ کسی جناب والا بڑے سیاستدان سے ڈرتا ہے۔ وہ لا شریک ہے، اپنی شان کا خود مالک ہے اور اپنی شایان شان فیصلہ فرماتا ہے۔ اور حیرت اس بات پر ہے کہ اس کا ہر فیصلہ عین حکمت عظمت ہوتا ہے، اور کوئی فیصلہ اس کے حکمت کے خلاف نہیں ہوتا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے منافقین کی بات کو بیان فرمایا ہے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا، بڑی بڑی معذرتیں بھی کرتے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ جب میں آیا تو پوری تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ سردست اتنا بتانا ہے کہ جو منافق ہوتا ہے اس کی نشاندہی کی، یحلفون باللہ، جو زیادہ قسمیں کھاتا ہے اٹھاتا ہے وہ منافق ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے میرے ساتھیوں، اور آج یہ وبا موجود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ تبوک کا جو غزوہ ہوا مدینہ پاک سے 950 کلومیٹر دور پر، اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ نے ایک پرکھا کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ مومن وہ تھے جو نعرے مار کر حضور کے ساتھ ہو گئے، اور منافق وہ تھے جو چھپتے پھر رہے تھے، بے نہیں جانا۔ اگر وہ کوئی گیا بھی ہے تو انہوں نے کیا کیا، ان کا کردار کیا ہے۔ یہ بات انتہائی قابل غور ہے اور بڑی تکلیف دہ ہے۔ میں تمام اہل علم کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ یار رسول اللہ کو سچا مانو، اپنے آپ کو سچا نہ مانو۔ ہماری بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو بدترین جھوٹ ہیں کائنات کے۔ خدائے ذوالجلال کی سچائی ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کائنات کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس واقعہ کی طرف نشاندہی فرمائی ہے جو واقعہ تبوک کے مقام پر پیش آیا، اور کلمہ پڑھنے والوں کا رویہ بیان کیا کہ وہ کیسے تھے۔ وہ جب گئے اور تو کوئی صورت ان سے نہیں بن پڑی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مد مقابل کیسے آئیں۔ رات کے سمے واپسی ہو رہی ہے اور 12-13 منافقین ملے، حدیث میں بھی اس کی نشاندہی ہے۔ مل کر انہوں نے کہا کہ اب کوئی صورت نہیں، ایک صورت ہے کہ رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھایا جائے اور اپنی اونٹنیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنیوں کے قریب کر دی جائیں۔ جس وقت کوئی بڑی گھاٹی آئے اور اس میں کھائی ہو گہری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو گرا دیا جائے، اس کو دھکا دے دیا جائے، حضور نعوذ باللہ گر جائیں گے اور ان کے وجود کے نعوذ باللہ ٹوٹے ہو جائیں گے اور وہ شہید ہو جائیں گے، مر جائیں گے نعوذ باللہ من ذالک۔
یہ انہوں نے ترکیب سوچی۔ جب اس طرح کی سازش کا انہوں نے اپنے آپ کا پروپیگنڈا اور اپنا پلان بنایا تو اللہ وحدہ لا شریک کی حکمت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات سے آگاہ کر دیا، اور ایک دو صحابہ بھی اس بات سے مطلع ہوئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کو اس بات کی کہیں سے بھنک لگ گئی کہ یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ انہوں نے حضرت عمار بن یاسر سے کہا کہ تم آگے رہو اور میں حضور کی ناقہ مبارک کے پیچھے رہوں گا، اور تاکہ حضور علیہ السلام کسی خطرے سے دوچار نہ ہوں، اور ہوشیار رہنا۔ اب وہ منافقین آئے حسب پروگرام۔ بڑی تکلیف دہ بات ہے ناظرین، آج ہم نے واہ ویلا تو بڑا مچایا ہوا ہے، صحابی صحابی صحابی۔ ہاں صحابی ہو تو وہ قابل تکریم ہے، اور اگر صحبت بھی اختیار کرے اور من میں پلیتی بھی رکھے وہ صحابی نہیں ہے، بلکہ وہ انسان ہی نہیں ہے، مسلمان تو دور کی بات ہے۔ اب وہ 12 لوگ تھے یا 13 لوگ تھے، ان 12-13 لوگوں کا جو پلان تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کر دیا جائے اور رات کے اندھیرے میں ان کو گھاٹی میں گرا دیا جائے، گہری کھائیوں کے اندر، یہ اٹھ بھی نہ پائیں اور ان کی لاش بھی نہ مل پائے، یہ تھا ان کا کلمہ۔ اب ایسے کلمے والے کو ہم مسلمان کہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو اسلام کے ساتھ غداری ہوگی، خدا کے ساتھ دغا ہوگا، رسول کے ساتھ دغا ہوگا کہ ہم ایسے شخص کو مسلمان کہیں جو رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بابت کلمہ پڑھ کے یہ سوچتا ہو اور اس ارادے کی بات کرتا ہو۔ یہ قرآن کریم نے انہیں ننگا کیا ہے۔ لیکن آج کا ملا عائز ان کے جھنڈے اٹھائے پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یحلفون باللہ ما قالوا، حلف اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ کلمہ کفر کہا ہے، وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلامہم، یہ کلمہ انہوں نے اسلام کے بعد کہا ہے، یعنی کلمہ پڑھ کے یہ بات کہی ہے۔ اور یار کلمہ پڑھنے والا تو بندہ معتبر ہو جاتا ہے، اور خدائے ذوالجلال نے ان کو یہ ارشاد فرمایا ہے، یہ کفر ہے کلمہ، یہ کلمہ پڑھنا کفر ہے، کیونکہ کلمے کی تقریم نہیں کرنی تو اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ارادہ کیا جس تک وہ نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت نے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی، اور بڑی اذیت ناک بات ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، خدا را اس امت پر رحم کریں، خدا پر اعتماد کریں۔ اب جب انہوں نے ارادہ کر کے حضور کے قریب آئے تو جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر 2-4 اصحاب نے مل کر ان کو دفع کیا، دور کیا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان گھاٹیوں اور وادیوں سے باامان گزر گئے، اور وہ ناکام رہے۔ وہ منافقین، وہ اصحاب جن کو بڑا ہم شور مچاتے ہیں، وہ اصحاب تھے، صحبت نبوی انہیں حاصل تھی، کلمہ حاصل تھا، سب کچھ حاصل تھا، لیکن من پلیت تھے۔ جس کا من پلیت ہو اسے اصحابی ماننا تو دون کی بات ہے، اسے مسلمان، اسے تو ہم انسان ہی نہیں مانتے۔ پھر وہ جس وقت آئے ناکام رہے تو اللہ نے اپنے محبوب کو آگاہ فرما دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ ان کو انجام بد سے دوچار کر دے۔ بھئی کیا انجام بد ہے؟ اے اللہ ان کو دوبیلا پھوڑا ان کے لیے کافی بنا دے۔ تو حضرت عمار پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ دوبیلا کیا ہوتا ہے؟ کہا وہ ایک آگ کا شعلہ ہے جو دل کو جلا دیتا ہے، اور فردن فردن تاریخ نے اس بات پر پردہ اٹھایا، فردن فردن ہر اس شخص کو دوبیلا ہوا جو رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرتا تھا۔ بلے شاہ فرمایا جے میں سچ بولاں تے بامبڑ مچدا، جے جھوٹ بولاں تے کچھ نہیں بچتا۔ بہرحال سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ باز آ جاؤ، میں بھی باز آ جاؤں، آپ بھی باز آ جائیں، ہم اس راستے پر چلیں جس راستے کی دعوت قرآن دیتا ہے۔ اور ابھی میں یہ کتاب ہے میرے پاس آئی سعودیہ سے، انہوں نے لکھی ہے الصحبہ والصحابہ، یہ 600 صفحے کی کتاب ہے، میں نے اس کا ترجمہ کر دیا ہے، اور حیرت انگیز قسم کے انکشافات ہیں کہ صحابی ایسا بھی ہوتا ہے۔ ہر وہ شخص صحابی نہیں ہے جس نے کلمہ پڑھا اور صحبت رسول سے حاصل ہے، ہر وہ شخص صحابی ہے جو دل سے سچا ہے رسول دو عالم کی ذات کے ساتھ۔
اور زمانہ نبوت کے اندر تو ایک اور بات بھی بڑی تھی ان منافقین کے حوالے سے، جس کی نشاندہی زبان رسالت نے فرمائی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں شکایت لے کر گئے کہ جہاں پناہ عالم کچھ لوگ ہم میں ایسے ہیں جو بڑی بڑی کامل قسم کی نمازیں پڑھتے ہیں، بڑا ذکر فکر کرتے ہیں اور بڑی جناب والا یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، بڑے نیکوکار ہیں، لیکن ان کے رویے مشکوک نظر آتے ہیں، لیکن ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ کلمہ گو ہیں، ان کے بابت ہم کیا کہیں؟ ہمیں ان کی شناخت بیان کر دو کہ وہ کون ایسا ہے جو ہم سے ہے، وہ کون ایسا ہے جو شیطان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات علی المرتضیٰ مشکل کشا دافع البلا والوبا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے کندھے پر ہاتھ رکھا، فرمایا اس شخص کو جانتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا جس کے من میں یہ رہتے ہوں وہ جیسا بھی ہے مومن ہے، اور جس کے من میں علی نہیں رہتے وہ جیسا بھی ہے وہ منافق ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، اصحاب رسول کہا کرتے تھے کنا نعرف المؤمنین بحب علی بن ابی طالب وکنا نعرف المنافقین ببغض علی بن ابی طالب۔ زمانہ رسالت میں مومن اور ایمان اور منافقت کا معیار مولا کائنات رہے۔ بڑی ناگوار گزرتی ہیں یہ باتیں، چونکہ سچی ہیں اور زبان رسالت سے صادر ہوئی ہیں۔ ان لوگوں کو جو دشمنان علی اور مرتضیٰ سے پیوست ہیں وابستہ ہیں، ان کو یہ بڑی ناگوار گزرتی ہیں، لیکن یہ پھانس ہے، ان کی گلے کی ہڈی ہے، کیونکہ وہ اس کا انکار کریں تو ننگے ہوتے ہیں اور اقرار کریں تو پھر دوسری طرف سے دشمنوں سے مطلب پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ تو بھائی سیدھی سی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہی حق ہے، کسی مذہب کو چنگا لگے یا نہ لگے۔ اس کی تشریح توضیح جو کچھ کی کسی نے کی ہوئی ہے وہ اپنی منمانیاں اور مستی کرتے ہیں مولانا صاحبان بھی۔ اگر میں اس طرف آ گیا تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ کسی نے کیا کچھ کیا ہے، دین کے اندر خیانت کہاں تک کی ہے، اسلام کے اندر خیانت کی، قرآن کے اندر خیانت کی، حدیث کے اندر خیانت کی، صرف اپنے وضعی مذہب کو بچانے کے لیے یہ خیانتیں موجود ہیں۔ جس طرح حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بابت یہ خیانت پکڑی ہے میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے، اتنے بڑے کردار کو مسخ کر دیا گیا جس کردار کی حرمت میں قرآن کریم کی سینکڑوں آیات آئی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کتنا ڈرامہ ہے، فراڈ ہے کہ اتنی بڑی محترم شخصیت وہ جہنم میں ہے، جس نے ساری زندگی رسول کا دفاع کیا وہ جہنم میں ہے مولانا صاحبان کے مصنوعی مذہب کے مطابق، اور جنہوں نے ساری زندگی رسول خدا سے دشمنی کی، آخر سانس تک دشمنی کرتے رہے، وہ جنت میں ہیں۔ اب یہ ڈرامائی فراڈ نہیں چلے گا، اب دنیا بیدار ہو چکی ہے، ہر چیز ایک فنگر ٹپ کے سامنے موجود ہے، ایک انگلی دباتے ہیں اسی وقت ہر شخص کا ہر چیز کا کچا چٹا سامنے آ جاتا ہے۔ اس لیے میں اعتدال پسند طبقے کو کہتا ہوں کہ بھائی امن، سلامتی اور اعتدال بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کی جائے اور اس کا احترام کیا جائے۔ تو اب اس وقت کی دنیا کے اندر بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے معیار قرار دیا تھا جناب مولا کائنات علیہ السلام کو، اور قیامت کے دن بھی جناب مولا کائنات ہی معیار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ مجھے اللہ نے وہی فرمائی ہے کہ انا مبغضک رواء مروین مقبحین یوم القیامہ وَإِنَّ محبی کا رواء مروین مبیدین وجوہہم یوم القیامہ، کہ اے علی تیری چاہتوں میں جو ڈوبے رہتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو روشن کر دے گا اپنے نور سے، اور جو تجھ سے کرنی کتراتے ہیں اور تیری بابت اپنے من میں میل رکھتے ہیں وہ کتنی مرضی مرتبے کے مالک ہوں گے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے چہرے مسخ کر دے گا اور کالے کر دے گا۔ وہاں بھی معیار ہیں۔ یہ رسول دو عالم کا فیصلہ ہے، اس میں میری تیری والی بات ہی نہیں ہے۔ تاہم عرض کر رہا ہوں
کہ منافقین اس وقت بھی تھے اور آج بھی موجود ہیں، اس لیے مسلمانوں کو ان سے دور رہنا چاہیے۔ کوئی ان کے کلمے کے اعتماد میں آ کر اپنے ایمان کا نقصان نہ کر بیٹھے۔ اللہ اس امت کی حفاظت فرمائے۔ وَهَمُّ بِمَا لَمْ يَنَالُ، انہوں نے ارادہ کر لیا تھا، کلمہ پڑھ کے ارادہ کیا تھا مصطفیٰ کو قتل کرنے کا۔ اب ہم اس کلمے کو کیا کہیں؟ سوچیں، آج بڑا واویلا کیا جاتا ہے جی اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اس نے بھی پڑھا ہے، اس نے بھی پڑھا ہے۔ بھئی کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے؟ وہ کلمہ مسلمان کرتا ہے بندے کو جس کے من میں صاحب کلمہ کی حرمت موجود ہو، اور جس کے من میں صاحب کلمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت موجود نہیں، اسلام تو کیا وہ قرآن کریم کے مطابق وہ انسان ہی نہیں ہے۔ اب اس صورت میں فرمایا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ انہیں کیا برا لگا کہ اللہ اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا ہے، اگر وہ توبہ کر لیں اور ان کا بھلا ہے، اگر منہ پھیر لیں تو وہ عذاب کی طرف جائیں گے دنیا اور آخرت کے اندر۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ان کے لیے زمین میں کوئی ولی اور نصیر نہیں۔ اب بڑی سادہ سی بات اللہ تعالیٰ فرما گئے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کی عنایات کو احسان سمجھتے ہیں، اللہ نے اسے مومن ہونے کا ٹائٹل دیا ہے، اور اغناہم اللہ ورسولہ۔ اب یہ واو کا عطف رسول پر ہے، یعنی اللہ بھی غنی کرتا ہے اور مصطفیٰ کریم بھی غنی کرتے ہیں، من فضل ہی، یہاں ضمیر واحد ہے، اپنے فضل سے، یعنی دونوں عظمتوں کا فضل الگ سے نہیں ہے، ایک ہی فضل ہے جس سے انسان نوازا جاتا ہے۔ حیرت اس بات پر ہے، آج مذہبی رہنما کہتے ہیں کہ اللہ نے دیا ہے، اور اگر کوئی محبت والا کہہ دے کہ مجھے رسول اللہ کی خیرات ملی ہے تو اس پر کفر اور شرک کا فتویٰ ہے۔ بھی اگر رسول اللہ سے اتنی ہی عداوت ہے تو کلمے سے ہی نکال دو نا یار، کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ بس لا الہ الا اللہ پر اکتفا کر لو۔ اس لیے من بھاتی نہ بیان کیا کرو باتیں، وہی بیان کرو جو قرآن میں ہے، جو قرآن میں نہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کا انتقام بیان فرمایا، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ۔ یہ ان کا رویہ بیان فرمایا کہ یہ کتنے کمینہ سرشت ہیں کہ جب یہ بڑے الہا اور زاری کے ساتھ مانگتے رہتے ہیں تو ہم انہیں عنایت کرتے رہتے ہیں، جب ان کے دامن بھر جاتے ہیں اور پھر مانگنے سے پہلے ایک بات کا حوالہ دیتے ہیں، لَنَصَدَّقَنَّ، کہ ہم ضرور صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، یہ دیں گے اللہ کے نام پر، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جب انہیں ہم عطا کر دیتے ہیں تو پھر فَلَمَّا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا، پھر وہ بخیل بن جاتے ہیں، وہ قارون کی طرح ان پر قابض ہو جاتے ہیں سرمایہ پر۔ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، پھر وہ اللہ سے بھی منہ پھیر لیتے ہیں، رسول دو عالم سے بھی منہ پھیر لیتے ہیں۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اس کے پیچھے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق رکھ دیا ہے، تو گویا ان کا یہ طرز عمل منافقت ہے۔ اور آج بھی جو اکثر اوقات پایا جاتا ہے کہ جب ہمیں کچھ میسر آتا ہے اور ہم بڑی زاری اور آہ کے ساتھ، بڑے الہا کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ خوشحال کر دے تاکہ میں تیرے بندوں کو خوشحال کروں، صدقہ خیرات کروں، جناب اللہ لوگوں کے کام کروں، تو جس وقت دے دیا جاتا ہے تو پھر اللہ بھی بھول جاتے ہیں، اللہ کو بھی ہم بھول جاتے ہیں، رسول کو بھی بھول جاتے ہیں، اور غریب مسکین تو ویسے ہی بھولے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم رشتہ داری کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ اس حد تک پہنچ گئی ہے دنیا کہ باپ بیٹے کا انکار کر رہا ہے، اگر بیٹا غریب ہے تو باپ اسے نفرت کرتا ہے، اسے ہاتھ ہی نہیں ملاتا، اور اگر باپ غریب ہے تو بیٹا اس کو ساتھ بٹھانا اور اس کی خدمت کرنا پسند نہیں کرتا۔ یہ قیامت خیز حالات ہیں، ایسے معاملات سے زندگی نہیں چلتی۔ جس باپ نے جنم دیا ہے اس کا کوئی حق ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے۔ خدا ذوالجلال نے تو انہیں تیرا رب کہا ہے، رب یعنی صغیرہ کی صورت میں مجازاً رب کہا ہے، اور تو اس سے نفرت کر رہا ہے۔ جو رب سے ہی نفرت کر لے پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ نہ ایمان رہ جاتا ہے اور نہ اخلاق رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں یہ ارشاد فرمایا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، قیامت کے دن ان کا تعاقب کرے گا ان کا نفاق کا دھواں ان کو دبوچ لے گا، انہیں مناظر قیامت نظر ہی نہیں آئیں گے، وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے۔ بما اخلف اللہ ما وعدہ، جو اللہ سے وعدہ کر کے خلاف کرتا ہے، بما كانوا یکسبون، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب، یہ ایک اور رویہ بیان فرمایا کہ یہ
نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر خفیہ بات کو بھی جانتا ہے، اور جو سرگوشیاں کرتے ہیں اندر بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں یا باہر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں خوب جانتا ہے، کیونکہ اللہ علام الغیوب ہے۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، یہ ایک بہت بڑی بات فرما دی اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ خدا کرے کہ ہمیں ان باتوں کا شعور آ جائے۔ غزوہ تبوک پر، چونکہ بہت بڑا کٹھن غزوہ تھا، بڑی مشکلات کا سامنا تھا، مالی حالات بھی انتہائی کمزور تھے، اور مدینہ سے 950 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، تو اس لمبی مسافت کے لیے ساز و سامان، اسلحہ اور خورد و نوش بھی جانا تھی۔ 30,000 کا یہ لشکر ہے ہمارا اسلام کا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب حکم الہی ارشاد فرمایا کہ یہ ساری ضرورتیں ہیں، ان کو مہیا کی جائے، جس کے پاس جتنی استطاعت ہے۔ ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق لے آتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سرمایہ کا سارا آدھا جو ہے وہ دربار رسالت میں پیش کر دیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا سرمایہ پیش کر دیا۔ تو یہ ساری صورتیں، اچھا ہوا یہ کہ یہ منافقین، یہ مولانا صاحبان اس وقت کے، یہ کھڑے ہو جاتے ٹیلے پر۔ اگر کوئی زیادہ مال لاتا تو بھی طنز کرتے کہ یہ محمد کا خوش آمدی ہے، اب خود کلمہ گو ہے، اور اگر کوئی تھوڑا مال لاتا تو اس پر بھی طنز کرتے کہ تیرے یہ 2 سیر یا 1 سیر جو ہیں، یہ 30 لاکھ کا یا یہ 2 لاکھ فوجیوں کا کیسے مقابلہ کر پائیں گے، کتنے لوگوں کی ضیافت کریں گے۔ یہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ساری رات وہ ایک یہودی کا کنواں مزدوری پر گیڑتے رہے، چلاتے رہے، اس کی کھیتیوں کو پانی دیتے رہے، اور بطور مزدوری اسے 1 سیر 1 کلو جو ملے۔ وہ ان کے کھیتوں سے واپس آئے تو دن چڑھ چکا تھا۔ جب مدینہ کے شہر میں داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ لوگ دربار رسالت میں کشاں کشاں جا رہے ہیں۔ پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، خیر تو ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں پتہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان کر دیا ہے، اور مال بھی طلب کیا ہے، اور جانیں بھی، افرادی قوت بھی جمع کر رہے ہیں۔ اب یہ بوڑھا شخص کئی دن سے فاقہ مستی کا شکار تھا، اس کے بال بچے فاقوں سے گزر رہے تھے۔ بچوں کے فاقہ کو دور کرنے کے لیے ساری رات یہودی کا کھو چلاتے رہے، کنواں گھیرتے رہے۔ اب جب مزدوری ملی، بچوں کے فاقہ کو دور کرنے کے لیے یہ سامان لے کر گھر جا رہے تھے، تو راستے میں یہ صورتحال درپیش آئی کہ انہیں بتایا گیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری فرما رہے ہیں اور وہاں مال کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے گھر کی طرف سے رخ موڑ کر رسول اللہ کی طرف کر لیا تھا۔ دل میں یہ بات تھی کہ بچوں کی یہ روزی روٹی ہے، ان کی فاقہ مستی کو دور کرنے کے لیے یہ ایک تھوڑا سا سامان ہے، لیکن چونکہ من ایمان سے بھرا ہوا تھا، منافقت نہیں تھی۔ بچوں پر بھی ذات رسول کو ترجیح، اور ان کی بھوک پر بھی ترجیح، بیوی بچوں پر بھی، ماں باپ پر بھی۔ دربار رسالت میں جا رہے ہیں، وہ چھوٹی سی پوٹلی گٹھلی اٹھائی ہوئی ہے اور یہاں کندھے پر ڈالی ہوئی ہے۔ تو منافقین، یہ مولانا صاحبان کھڑے ہیں وہاں ٹیلے پر۔ انہوں نے کہا کہ بابا یہ 1 سیر جو، یہ 30,000 لشکر میں سے کس کی ضیافت ہو سکے گی؟ طنز کیا۔ اس وقت اس صحابی کا کلیجہ پھٹ گیا درد سے کہ مجھے آج میرے محبوب کی حرمت میں پیش کیے جانے والے مال پر طنز ہے، یہ تھوڑا ہے۔ تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا، پروردگار عالم تیری عزت کی قسم، اگر یہ زمین و آسمان کا خلا میرے پاس بھرا ہوا سونے کا ہوتا تو آج تیرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کر دیتا۔ تو دل کی پھٹن کے ساتھ وہ جا رہا ہے مایوس۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے جناب جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ ایک دل شکستہ آ رہا ہے، اور میں نے اپنے محبوب کو بھیجا ہی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا بنا کر ہے، لہذا میرے محبوب سے کہو کہ
کہ ایک شکستہ دل آ رہا ہے، اس کو اٹھ کے ملنا بھی ہے اور اس کے نذرانے کو قبول بھی فرمانا ہے اور اسے اتنی محبت دے دینا ہے کہ اس کا ٹوٹا ہوا دل جڑ جائے۔ ناظرین کرام، ابھی وہ شخص آیا، رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ان کو محبت بھرا سلام کیا اور سینے سے لگایا، اور اس کا وہ جو جو تھے، ایک سیر یا دو سیر جو نبوت کے ہاتھ سے پکڑ کر سارے مال کا جو ڈھیر لگا ہوا تھا اس کی چوٹی پر رکھ دیا، اور چوٹی پر رکھ کر فرمایا تیرے مال کی یہی شان ہے کہ ہر مال پر تیرا مال جو ہے عظمت والا جو ہے وہ ثابت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کریم کے اندر اس عظمت کو بیان فرمایا، الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ۔ ہے حبیب جو آپ کی چاہت والوں کے مالوں پر عیب لگاتے ہیں، مسلمانوں کو خیرات کرتے وقت اور طنز کرتے ہیں، کیا انہیں نہیں پتہ یہ جو مال لایا گیا ہے بڑی مشقت اور محنت کے ساتھ یہ بزرگ آیا ہے اور اس نے یہ مال پیش کیا ہے، اور اس پیش کرنے پر انہوں نے طنز کیا، فیسخرون منہ، ان سے وہ مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، سخر اللہ منہم، اللہ تعالیٰ قیامت تک بلکہ بعد قیامت بھی ان کی اس ہنسی اور اس مذاق کا ان کو جواب دیتا رہے گا، یعنی جگہ جگہ ان کو رسوا کیا جائے گا، ہر لمحے ان کو رسوا کیا جائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان کا انجام یہ ہے، ایسے مولانا صاحبان جن کے من میں تیری چاہتوں کا نور نہیں ہے، ان کے لیے آپ بھی اگر نبوت کے ہاتھ اٹھائیں گے 1 مرتبہ 70 مرتبہ 100 مرتبہ تو کبھی بھی ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ان کے لیے میری بارگاہ میں ہاتھ نہیں اٹھانا۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر اللہ لهم، اور اگر 70 مرتبہ بھی آپ ان کی بابت دعا کریں گے مغفرت کی تو میرے حبیب کبھی معاف نہیں کروں گا۔ کبھی کسی کافر اور مشرک کے لیے تو رسول پاک نے دعا نہیں کی مغفرت کی، تو کلمہ گو کے لیے دعا ہے نا مغفرت، لیکن ایسا کلمہ گو جس کا من پلیت ہو اس کے لیے تو رسول دعا کرے وہ بھی قابل قبول نہیں، دوسرے تیسرے کی کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے۔ فلا یغفر لهم ذلک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ بڑی خوبصورت اور واضح بات ہے۔ ناظرین کرام، گزارش کر رہا تھا کہ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ایسے لوگ جن کے دل کے اندر احترام رسالت نہیں اور احترام اہل بیت نہیں اور احترام اصحاب رسول نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی نشاندہی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ اگر مر بھی جائیں تو بھی ان کی قبر پر جانا بھی منع ہے اور ان کے جنازے میں شریک ہونا بھی منع ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا ہے اللہ کا، اس کے رسول کا، اور وہ اسی حالت میں مرے ہیں۔ اور اگر کسی کو ان کا مالدار ہونا بھلا لگے، ان کی صاحب اموال ہونا بھلا لگے اور صاحب اولاد ہونا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ چاہا ہے انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے اس رویے پر ان کو اپنا عذاب دینا ہے دنیا کے اندر بھی، اور کفر ہی پر ان کا دم نکلے گا۔ یہ بات انتہائی حساس ہے۔ زندگی میں کبھی بھی دل کے اندر کوئی ایسی میل نہیں آنی چاہیے کہ میرے رویے ہی میرے آخری وقت آڑ بن جائیں کہ مجھے کلمہ بھی نہ پڑھنے دے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، جو حرمتوں کا احترام نہیں کرتا اور منافقت کرتا ہے اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ یہ بات آج سے ہی ذہن میں رکھی جائے، یہ قرآن کریم کی نص ہے۔ گناہ کی معافی ہے، توبہ ہے، استغفار ہے، منافقت کے لیے معافی نہیں ہے۔ منافقت کو دل میں گزرنے ہی نہیں دینا ہم نے، اور ان کی یہ بڑی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ ایک منافق کی یہ بھی شناخت بیان کی ہے قرآن پاک نے کہ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، جب بھی کوئی ایک آیت ایسی آتی ہے جس آیت میں شان رسالت کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے اور دین کی حرمت اور وقار کو، بلندی کو بیان کیا جاتا ہے، تو وہ آیتیں ان منافقین کو ناگوار گزرتی ہیں۔ لیکن مومنوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ زادتہم ایمانا فاما الذین آمنوا فزادتہم ایمانا وہم یستبشرون،
مومنوں کی اس وقت کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے قلب و روح کی گرمی میں بلندی آ جاتی ہے، وہ ایمان میں اتنے بلند ہو جاتے ہیں کہ ان کا ایمان بلندیوں سے ہی بلند ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ ان کے من میں ایک ایسی سچائی ہے جس کی مثال کائنات میں نہیں ہے، اور اسی سچائی کے ساتھ ان کا یقین وابستہ ہے، اور اسی یقین کی عظمت میں ان کی نجات وابستہ ہے۔ تو لہذا مومن کی شناخت یہ ہے کہ جس وقت بھی رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور عظمت کا کوئی بھی بیان ہو تو اس کے دل میں خوشی آ جائے اور قلب و روح گرما جائیں تو وہ صاحب ایمان ہے، اور جس کو پریشانی لاحق ہو جائے اور وہ عقلی ترازو کرنا شروع کر دے، یہ تھا اور یہ نہیں ہے، وہ تھا، وہ امام کعبہ بھی ہو تو بھی وہ منافق ہے۔ اس لیے یہ قرآن پاک کے فیصلے ہیں۔ قرآن شخصیت کا نہیں بیان کرتا، رویوں پر اپنی گفتگو دیتا ہے اور رویوں کے نتائج پر گفتگو دیتا ہے۔ اس لیے اس مقدس مہینے کے اندر ناظرین کرام، ہم نے خدا نہ خواستہ اگر کسی دل کے نقشہ خیال کے اندر بھی اس طرح کا تصور ہے تو فی الفور اسے دور کر دیا جائے، اور اللہ وحدہ لا شریک کے نور میں ڈل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا دم بھرا جائے۔ اور یہ بات ضرور رکھیں، ضرور، کہ منافق کی اس دنیا کے اندر بھی کوئی عزت نہیں ہے اور آخرت کے اندر بھی کوئی عزت نہیں ہے، اور ان کا جو ٹھکانہ ہے یہ در کے اسفل ہے، جس سے نیچے جہنم ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے ان چیزوں کی ان کے رویوں کے حوالے سے جو نشاندہی فرمائی ہے، اور اس نشاندہی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے کرداروں کو بھی رنگا کیا ہے اور ان کرداروں پر نتائج بیان فرمائے ہیں۔ تو جو بھی شخص اس حوالے سے یہ کردار دے گا، یہ نتیجہ دے گا، تو ظاہر ہے اس کو نتیجہ بھی وہی ملے گا جو خدا ذوالجلال نے بیان فرمایا ہے۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ایسے رویوں سے دور رہیں جو رویے منافقت میں آتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و احسان سے معاف فرمائے۔ منافق مسجد بھی بنائے تو بھی قابل قبول نہیں ہے، لہذا منافق کی کوئی شناخت، منافق کی کوئی سمت، کوئی جہت، کوئی طرف، کوئی اعتبار نہیں ہے۔ خواہ وہ خانہ کعبہ کی چھت پر بھی چڑھ جائے تو منافق ہوا کرتا ہے۔ مومن کی یہی شناخت ہے کہ اس کے من میں علی بھی رہتے ہوں اور نبی بھی رہتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو شرف قبول سے سرفراز فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے دور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔